اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 31 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 32 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قابیل اور حابیل کا واقعہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس سے ہی مزید آگے تفصیلات پڑھتے ہیں، جس میں آیت نمبر 32 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من اجل ذالک، اس قتل کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک وہ جو قتل کرے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر، فکأنما قتل الناس جميعا، تو تحقیق تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اب اس آیت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن کریم میں گزشتہ کتب میں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں، ان تمام کو نازل فرمانا اس کے بہت سے مقصود ہیں۔ قرآن کریم کو نازل فرمانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، دین کی تعلیمات پر عمل کروایا جائے، جو اسلام والے ہیں، جو تورات اتری، انجیل اتری، زبور نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تمام پر اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے تمام کتب میں۔ تو جس طرح اس آیت میں کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، تو دیکھیں قابیل کا جو واقعہ بیان ہوا اس کے مد نظر رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے لوگوں پر، خصوصاً بنی اسرائیل پر جو اپنے اولاد انبیاء ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے جرموں پر دلیر ہیں، ہم نے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس انسانی کو بلا وجہ قتل کرے، کہ نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، نہ زمین میں ڈکیتی، زنا، بغاوت وغیرہ جیسے فساد پھیلایا ہو، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، تو یقیناً اس نے اس پر ایسا گناہ کیا جیسے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل، دیکھیں قابیل بھی نبی کی اولاد تھا، نبی زادہ تھا، لیکن قتل نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ مردود کر دیا۔ تو وہ بنی اسرائیل جو انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے تھے اور پھر اس کے باوجود اپنے جرموں پر دلیر بھی تھے، اپنے آپ کو نیک بھی کہتے تھے، جنت والا بھی کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو یہ سارے واقعے سے خصوصاً ان کو ایک سبق ملتا ہے، اور دوسرا تمام بنی آدم کو جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں پر، امت مسلمہ میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے، دیکھیں ان جملوں کی حقیقت پر غور کریے گا، رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کوئی شخص نے کسی کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا ہے اس نے زمین پر فساد نہیں مچایا، کسی وہ جو ہے وہ جس کو قتل کیا وہ آلریڈی قاتل نہیں تھا، اس نے بغاوت نہیں کی تھی، اس نے شریعت کے رولز کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس نے زنا نہیں کیا تھا، جو بھی احکامات جو قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہاں اس صورت میں قتل جائز ہے، قصاص کا قتل جائز ہے، زانی کو مار دینا جائز ہے، رجم کرنا تو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح اگر اس نے یہ جرم نہیں کیے، کسی بھی نفس کو بغیر غلطی کے سزا دی اور قتل کیا، تو گو اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ دیکھیں یہاں انسان مراد ہے، انسان جس نے کسی جان کو، ایک جان کو قتل کیا اور اس جان کا کوئی قصور نہیں تھا، ناحق قتل کیا،
تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان لی۔ پھر فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہ آیت آپ کو مختلف قسم کے ہاسپٹلز، مختلف قسم کے ایسے ادارے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانیت کے نام پر اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی آپ نے ہر قسم سے ان کے گیٹ پر، ان کے مین گیٹ پر، ان بلڈنگز پر یہ آیت بڑی سی کر کے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ جس نے کسی کی جان بچائی، کسی کو مرتے ہوئے بچا لیا، وہ ظلماً قتل ہو رہا تھا اسے قاتل سے چھڑا لیا، وہ بھوک پیاس سے مر رہا تھا اسے بھوک پیاس سے رہائی دلائی، بچا لیا، آفت اور ناگہانی قریب سے کہ بالکل موت کے قریب تھا اس کو اس سے بچا لیا، کسی آفت میں اس نے گر جانا تھا، اس کا گھر کا مکان کچا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ بارش یا آندھی آئی یہ چھت گر جائے گی، اس کی چھت پکی کروا دی کہ اس کی جان کو سکون آئے۔ ہر طرح سے اگر کسی نے کسی ایک جان کی حفاظت کی، رب فرماتا ہے گو کہ اس نے تمام انسانیت کو حیات بخشی۔ اللہ اکبر، کتنا ثواب اس کو عطا کیا گیا، یعنی اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ اس نے تمام انسانوں کو موت سے بچا لیا، کیونکہ اللہ کی مہربانی ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کو اس کی نیکی پر کتنا اجر دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے، انسانوں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ فرمایا اور ضرور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ بھی اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی ان بنی اسرائیلیوں پر، ان اہل کتاب پر جن میں پے در پہ انبیاء تشریف لائے، ہدایت کی باتیں واضح تھی۔ اس آیت میں مسلمان جنہوں نے دیکھا، پڑھا، سمجھا کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق کی بات، ہدایت کی بات لے کر آئے، سب کچھ واضح تھا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ عمل نہیں کرتے، جو لوگ نہیں دین کی طرف آتے، رب فرماتا ہے یہی لوگ تو ہیں جو زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ جو جرم کریں تو ان جرم کرنے والے مجرموں کی سزاؤں کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ جو جس طرح کے ڈاکو ہیں، ڈاکو کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو راہ گیروں کو لوٹیں بھی اور ان کا قتل بھی کر دیں، جو راستے سے گزرنے والے ہیں ان کو لوٹا بھی اور ان کا قتل بھی کیا، تو اس صورت میں کیا کہا گیا، ان ڈاکوؤں کو بھی قتل کیا جائے، ان کو سولی دے دیا جائے کہ انہوں نے مسافروں کو قتل بھی کیا ہے اور ان کا مال بھی لوٹا ہے، لہٰذا ان کو بھی سولی دے دی جائے۔ یہاں پر آتا ہے نا کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے جو مسافروں کا صرف مال لوٹیں، کسی کو قتل نہ کرے۔ شریعت محمدی میں آتا ہے نا کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو ان کی سزا کیا ہے کہ جو ڈاکو جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے۔ اور یہ پہلے دور میں بھی ہوتا آیا، اور اس دور کی سزا کا بھی ذکر ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ ان کے گھٹے تک سے نیچے تک، ٹھیک ہے، اور بایاں پاؤں ٹخنے سے نیچے تک سے کاٹ دیا جائے، ان کی سزا تھی۔ دور حاضر میں سزا ملتی ہے کسی چور ڈاکو کو ہاتھ کاٹ دینے کی؟ نہیں، ایون کہ کسی قاتل کو اس کے قتل کرنے کی سزا نہیں دی جاتی۔ تو اسی لیے آئے دن کسی چلتے بازار میں کسی ایک دکان پہ چوری ہو رہی ہوتی ہے اور باقی کی دکان والے اپنی دکانوں کے اندر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم باہر نکلے تو کیا کر لیں گے، جان سے جائیں گے، ہم کون سا اس کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگ کرتے ہیں، ایسے امت مسلمہ کا حال ہے۔ تو جرم اس قدر عام کیوں ہے؟ ہر کوئی دھڑلے سے جرم کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے کسی کی جان لی، مال بھی لیا، اس کو سولی چڑھا دو، جس نے مال لیا اس کے ہاتھ کاٹ دو اگر جان نہیں لی، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر یہاں پر کسی ایک زانی کو سزا دی جائے تو آئندہ کوئی زنا نہیں کرے گا، جو آئے دن ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے،
اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اب آئے دن جو یہ یہاں پر جو چوری یا ڈاکو ہوتے ہیں چلتے پھرتے دن دہاڑے رات کے اندھیروں میں پہلے جرم ہوتے تھے، اب چلتے بازار میں جرم ہوتے ہیں، ڈاکو ڈاکہ ڈال دیتے، تو کسی ایک کا ہاتھ کاٹا جائے، اسے عبرت بنایا جائے سب کے سامنے، کسی ایک کو سر عام پھانسی دی جائے، کسی ایک زانی کو سر عام رجم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ اور اس نے ایسا کیا، اور پھر اگر وہ جس طرح بھی زنا کے احکامات ہم نے پڑھے سورہ النساء میں اس کے مطابق سزا دی جائے، سنگسار کیا جائے، اس کو کوڑے پڑے، تو پھر اس کو دیکھنے کے باوجود اس کے بعد کوئی زنا کرے گا؟ نہیں۔ لہٰذا سزائیں جو قرآن کریم میں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ گناہوں سے بچے رہیں، سزا پہ امپلیمنٹ ہوگا، سزا جب دی جائے گی تو باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے گی، جب سزا پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جب قانون امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور ہوگا، تو کیا بنے گا پھر اس شریعت محمدی پر عمل نہ کرنے والوں کا، اور کیا بنے گا اس قانون کے جو کہنے کو تو رکھوالے اور محافظ ہے لیکن عمل نہیں کر رہے؟ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ غریب کچلا جائے گا، امیر اپنے گناہوں پر بے دڑک ہو جائے گا، جیسے بنی اسرائیلیوں میں تھا، گناہ کرتے بھی تھے، اکڑتے بھی تھے۔ تو رب العالمین نے یہ پورا واقعہ جو اس رکوع میں بیان ہے قابیل اور حابیل کا، اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ کیوں ضروری ہیں، کیوں لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور کیوں دنیا میں بھی ان کی سزائیں رکھی گئیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب توبہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیں توبہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان اللہ سے معافی مانگے توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حقوق العباد تلف کیے تو انہیں حقوق ادا کر کے توبہ ملے، یعنی کہ اگر شریعت کے مطابق دیکھا جائے نا کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ توبہ بھی کرے اور حق بھی ادا کرے، اور جو سزا یا کفارہ اسے پورا کرے، ساتھ میں پلس توبہ کرے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آخرت کی سزا سے بچنا مشکل ہے۔ جس کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا بھی کرے گا اور توبہ بھی کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں پچھلی رہ گئی ہیں میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں نماز، تو جو پیچھے قضا ہیں ان کو بھی، جو پیچھے رہ گئی ان کو بھی قضا کرنا ہوگا۔ روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یا اس کی قضا بھی کرے، پھر جو ہے اس کی توبہ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ چوری کی ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرے، زنا میں پکڑا گیا ہے تو رجم بھی ہو اور توبہ بھی کرے، ڈکیتی کی ہے تو یہ ساری سزائیں بھی بھگتے اور توبہ بھی کرے۔ ہاں، اگر زانی یا چور یا ڈاکو خود عدالت میں حاضر ہو اور وہاں پر جا کے خود سزا طلب کرے، خود سزا لے، تو یہ بھی اس کی توبہ ہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، سچے دل سے توبہ کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد اور عزم کرنا، ندامت ہو اپنے گناہ پر، ایسی توبہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اور جو گناہ ان آیات میں مذکور ہیں ان تمام سے بچا کے رکھے، ہر طرح سے شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ کے علاوہ اور کسی اور طرح سے ہمیں کسی بھی طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہاں دل پکار اٹھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔